بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سب باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن ہر دکھ تکلیف کے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ آج کا یہ بہت ہی مجرب وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ہر فرض نماز میں، ہر سنت نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کو کسی اور دکھ تکلیف کے علاوہ بھی پڑھنے سے ہر مشکلات ختم بھی ہو جاتی ہے، رنج و غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور دعائیں بھی قبول منظور ہوتی ہے۔ لیکن آج کا یہ بہت ہی مجرب وظیفہ دانت کے درد سے نجات حاصل کرنے کا مجرب وظیفہ ہے۔ دانت کا درد بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر جس بہنوں کے اور جس بھائیوں کے دانت میں درد ہے، یا دار میں درد ہے، یا دانتوں میں کیڑے لگ گئے ہیں، یا گرم ٹھنڈا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے دانتوں میں، یا آپ کے دانت کے اوپر جو مسورے ہیں وہ پھول جاتے ہیں، آپ کے دانتوں میں شدید درد ہوتی ہے، اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میرے دانتوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے ہر ٹوٹکے، ہر دوائیاں اور ہر وظیفے کر کے دیکھ لی ہیں، اگر آپ کو ابھی تک کسی بھی قسم کی دوائیوں سے یا ٹوٹکوں سے آرام نہیں آیا، تو آپ نے اس وظیفے کو پھر لازمی آزما لینا ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نہ ہی تو یہ کسی انسان نے بتایا ہے، اور نہ ہی تو یہ کسی عالم نے بتایا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف قرآن مجید میں سے میں دیکھ کر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اگر اس وظیفے کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے دانت کے اور دار کے درد کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ آ جائیں اب میں آپ کو وظیفہ مکمل تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ کے دانت یا دار میں یا مسوروں میں اگر آپ کی زیادہ تکلیف ہے تو آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 3 دن تک ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ کے دان میں یا دار میں تھوڑی تکلیف ہے، اگر آپ اتنی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ جو تکلیف ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ نے پھر اس وظیفے کو 1 دن ہی ادا کر لینا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 3 دن تک ادا کرنا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے ادا کر لینا ہے۔ پھر پاک صاف ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، ناپاکی کے آپ نے کپڑوں میں اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے ادا نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ بچہ، بوڑھا، جوان کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن باوضو حالت میں آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے تو آپ نے پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر۔ اگر آپ نے نماز عشاء کے بعد ادا کرنا ہے تو آپ نے پھر اسی جگہ پر قیام کر کے اس وظیفے کو پھر آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک لونگ کا ٹکڑا لے کر رکھ لینا ہے۔ لونگ وہ جو ہم کھانے پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک لونگ کا ٹکڑا ہی آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ دانت کے درد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
یا دار کے یا مسوروں کے درد سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو اسی لیے ہی ادا کر رہی ہیں۔ وہ آپ نے اپنے ذہن گمان میں باندھ کر آپ نے پھر سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، جہاں پر آئے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ جس آیت پر اہدنا الصراط المستقیم آ جائے گا تو آپ نے دوبارہ اہدنا الصراط المستقیم کو 7 مرتبہ پھر دہرانا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ویسے تو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جہاں پر اہدنا الصراط المستقیم آ جائے گا وہاں پر آپ نے 7 مرتبہ اس آیت کو آپ نے پھر دوبارہ دہرانا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ اسی طرح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 10 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک ٹکڑا لونگ کا پڑا ہوگا اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپنے زبان مبارکہ پر رکھ کر اپنے دانتوں سے آپ نے چبانا ہے۔ آپ نے جب چباتے رہنا ہے تو آپ نے رب العالمین کے سامنے اسی ہی وقت دعا کے لیے ہاتھ بھی آپ نے اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے ساتھ ساتھ اس لونگ کے ٹکڑے کو چباتے بھی جانا ہے، اور پھر آپ نے ساتھ ساتھ رب العالمین کے سامنے دعا بھی آپ نے لگاتار مانگتے رہنا ہے۔ جتنی آپ رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگیں گے اتنی زیادہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح سے عمل کو ادا کر لیتے ہیں تو میں آپ کو قیامت تک 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی دانت یا داڑھ یا مسودے کا آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر کسی اور کو بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس عمل سے فائدہ حاصل ہو سکے اور وہ بھی اپنے درد سے نجات حاصل کر پائیں۔ آپ نے دعا کو مانگنے کے بعد اس وظیفے کو ختم کر دینا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ یا ٹاپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔